اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی خاطر ہی تو تخلیق ہوئی دنیا، پھر انہیں کیوں نہ مشیت کا اشارہ لکھوں۔ کوئی پوچھے جو اگر معنی قرآن مجھ سے، کوئی پوچھے جو اگر معنی قرآن مجھ سے، میں اسے سیرت سرور کا خلاصہ لکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے۔ بے شمار نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بھی میرے رب نے کہیں ہم پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ پر کوئی احسان کیا۔ احسان تو اس چیز کا جتایا جاتا ہے کہ جس پر دینے والا خود بھی بہت نازا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، مگر کہیں ہم سے یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے یہ نعمت دی، آنکھ جیسی نعمت کہ جس کے بدلہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، دل دیا، زندگی دی، ہر چیز دی ہمیں، لیکن کہیں احسان نہیں جتایا۔ مگر ایک مقام ایسا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا، کیونکہ وہی احسان ایسا تھا، وہ ایسی نعمت تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا، اور وہ نعمت تھی نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر مبعوث کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کہ ان پر ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان کو پاک کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ رب نے ہمیں جتایا، اور ہم اس بات پر نازا ہیں، ہم بھی اس بات پر نازا ہے کہ بت قدوں کے دور میں بت شکن آیا، بت قدوں کے دور میں بت شکن آیا، ساتھ اپنے پیار و محبت کفن لایا۔ یہی وہ صحرائے عرب جو بے نمو تھا کل تک، یہی وہ صحرائے عرب جو بے نمو تھا کل تک، آپ جب آئے تو رشک گلستاں بن گیا۔ جس زمین پر آپ کے نقش قدم پڑتے گئے، اس زمین کا ذرہ ذرہ آسماں بنتا گیا۔ سبحان اللہ۔ آج جو میرا موضوع ہے، ہم جس حوالے سے آج بات کر رہے ہیں، اس میں میں نے خود غرضی رکھی کہ میں ایک عورت ہوں، اور عورت ہونے کے ناطے جو مجھ پر احسان ہوا، عورت ہونے کے ناطے جو مجھ پر عزت بخشی گئی، میں آج اس کا ذکر کروں، اور آج اس پر نازا ہوں، آج اس پر خوشی مناؤں کہ ظلمتوں کے اندھیروں میں بسر کرتی ہماری ماں، بہن، بیٹی، بیوی، کہ جن کو عزت کے بجائے مال یا وراثت تصور کیا جاتا، بھیڑ اور بکریوں سے بھی کمتر، بلکہ مال تجارت کی بھی حیثیت سمے کے اندر بھی بہت کمی کر دی جاتی۔ یعنی کہ جب اول، دویم، سویم کے درجوں سے بھی ہمیں بالکل ہی گرا دیا گیا، اور ہماری حیثیت مال تجارت سے بھی نیچے تھی۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے ظلمتوں کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسے ہی ہوئی کہ اندھیری رات کے پردے سے کی حق نے سحر پیدا، اندھیری رات کے پردے سے کی حق نے سحر پیدا ہوا، بہرے بصیرت ما زاغ البصر پیدا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو وہ عزت بخشی جو آج کے قرآن پاک میں اللہ ہے یہ حال تھا کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو وہ غصے سے ان کے منہ سیاہ ہو جاتے اور وہ غم کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے،
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو ان کا منہ کالا ہو جاتا اور وہ غصہ کھاتے، لیکن میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان نظر، یہ ان کا ہم پر احسان کہ شاعر نے کچھ اس طرح سے اسے کہا ان لوگوں کے لیے کہ جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، محبوب خداوند ہے وہ شاہ مدینہ، دنیا کو سکھاتے ہیں جو جینے کا قرینہ۔ محبوب خداوند ہے وہ شاہ مدینہ، دنیا کو سکھاتے ہیں جو جینے کا قرینہ۔ جب ان کی ولادت ہوئی مکے کی زمین پر، جب ان کی ولادت ہوئی مکے کی زمین پر، ٹھہرا وہی آزادی نسواں کا مہینہ۔ کہ میرے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں وہ آزادی ملی کہ جس کا تصور آج کے ترقی یافتہ ممالک کے ترقی یافتہ لوگ جو اپنے آپ کو سو کالڈ ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر کس قدر مہربانی فرمائی کہ ہمیں عزت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے عمل سے، بلکہ آپ نے نہ صرف اپنے قول سے بلکہ اپنے عمل سے بھی یہ کر کے دکھایا کہ جو کچھ کہا حضور نے پہلے عمل کیا، جو کچھ کہا حضور نے پہلے عمل کیا، قول و عمل میں ان کے کوئی فاصلہ نہ تھا۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا آپ کے پاس تشریف لاتی تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور آپ ان کو اپنی چادر کو بچھاتے ان کے لیے اور ان کی تعظیم و تکریم کرتے کہ ایک بیٹی ہونے کے ناطے آپ ان کو سب سے زیادہ محبت۔ جب آپ کی دائی حلیمہ تشریف لاتی تو آپ ان پر بھی بہت زیادہ عزت و احترام کے معاملے سے پیش آتے۔ پھر جب ہماری بات آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مال تجارت سے نکال کر ہمیں وراثت کی حقداری دی۔ ہم خواتین پر بڑا یہ احسان ہوا کہ ہم وارث بنے، ہم خواتین پر یہ بڑا احسان ہوا کہ ہمیں عزت دی گئی، ہم خواتین پر یہ بڑا احسان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے سوال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر ان صحابی نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مجھ پر کس کا حق ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کی گئی تیری ماں، دوبارہ عرض کی گئی تو آپ نے پھر فرمایا تیرے باپ کا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو وہ عزت دی، زیادہ اس عزت کی وہ حقدار ٹھہری۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنت میں جانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں طریقہ بتا دیا کہ جس کی ماں اس سے راضی ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کی ماں اس سے راضی نہ ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم کر دے۔ تو اس نے وہ اس بات پر راضی نہ ہوئی، وہ چلی گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی کہ اس کا بیٹا وہ ہے انتقال کر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں خیر کریں اور نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو آپ نے اس کی ماں کو پھر بلایا اور کہا کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ آپ نے اس کی ماں نے کہا نہیں میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں منگوائیں۔ اس عورت نے پوچھا کہ آپ لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میں تیرے بیٹے کو جلانے کے لیے لکڑیاں منگوا رہا ہوں، کیونکہ اگر تو اس کو معاف نہ کرے گی تو جہنم میں جلے گا۔ تو اس ماں کا دل پگھل گیا اور اس نے اس شخص کو معاف کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ عورت ہونے پر، ماں ہونے پر اتنا کہ اللہ بھی اس شخص کو معاف نہیں کرے گا کہ جو جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہوگا۔
اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پسند ایک خوشبو اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بی بی عائشہ اور دیگر صحابہ اور دیگر ہمارے گناہوں کی بخشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے مہینے، اس پیارے دن پر ہم سب غلاموں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے۔ آپ سب کی بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ چھوٹی سی بات سنی، اور امید کرتی ہوں کہ زندگیوں میں ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو، ہم عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس عزت کے قابل بنائیں گے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ آخر میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ رب نور کی آمد ہے صبح ماشاءاللہ سے جشن عید میلاد، اور ہم سب جو ہیں اس دن کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ منائیں گے۔ بے شک ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے، کوئی جلوس نکالتا ہے، کوئی جھنڈے لگاتا ہے، کوئی لائٹیں جلاتا ہے، اور ایک میری نظر میں سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں روزہ رکھنا ہے۔ تو میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ کل آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے لیے ایک روزہ رکھیں اور آپ کی آمد کی خوشیاں منائیں۔ ہر طریقے سے جو بھی خواتین ہیں گھر کے اندر وہ میٹھا بناتی ہیں، اور جس طرح کے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ وہ خوشی ہے کہ جس کی سیلیبریشن کے لیے ہم جو بھی کریں وہ کم ہے، لیکن بہرحال اس میں ایسی سیلیبریشن ہونی چاہیے کہ کسی کو جو ہے وہ اس سے تکلیف نہ ہو۔ اور تمام لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اور چند باتیں کرنا وہ قبول فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو بات کرنے میں تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کے ہم اپنی تصحیح کر لیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جلد از جلد نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، اور تمام دکھ تکلیف پریشانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ایک مرتبہ پھر جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک۔